يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، میں قسیم فاطمہ زیدی. آج 25 ماہ مبارک رمضان، 25ویں تاریخ ہے ماہ مبارک رمضان کی. آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر شرح دعا ہے ماہ رمضان کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. آج کے دن کی دعا، اور انشاءاللہ پروردگار سے یہ آرزو کہ ان دعاؤں کو پروردگار باب استجابت تک پہنچا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنتی خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان، آج کے دن جو دعا اپنے رب سے بندہ کر رہا ہے بہت بہترین دعا ہے اور بڑی ہی اچھی دعا ہے، اور اس چیز پر ہم سب کو توجہ دینی ہے اور خصوصی توجہ دینی ہے. اور اس فرصت کے ختم ہونے سے پہلے، اس ماہ مبارک رمضان کے جانے سے پہلے، بندہ اللہ سے اپنے کیا چاہ رہا ہے؟ خدایا آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا. جو تیرے دوست ہوں مجھے ان کا دوست بنا، جو تیرے دشمن ہوں مجھے بھی ان سے دشمنی کی توفیق دے. تیرے دوستوں سے دوستی کی توفیق دے اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کی توفیق دے. بڑی عجیب بات ہے واقعاً. انسان ان سب چیزوں کے اوپر کتنا اپنی زندگی میں غور و فکر کرتا ہے. ہم اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ کچھ لوگوں کو الگو نمونہ عمل بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا آئیڈیل جسے ہم آئیڈیل بنا رہے ہیں وہ اس پیمانے پر پورا اترتا ہے کہ خدا کا دوست کہلائے. اگر وہ واقعاً خدا کا دوست کہلانے لائق ہو تو بہترین آئیڈیل ہوگا وہ ہمارے لیے. لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر خود اپنا موازنہ کرنا پڑے گا، خود ہمیں اس چیز کے اوپر غور اور فکر کرنی ہوگی کہ ہم کس چیز کو اللہ سے طلب کر رہے ہیں اور کس چیز کے دنبال میں جا رہے ہیں، کس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں. حدیث میں ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ اپنے قریبی دوست کو اللہ کی، وہ جو اس کا قریبی ہو، جو اس کا عزیز ہو، اسے صرف اس لیے جس سے اس سے بڑی محبت ہو، جو اس کا بہت قریبی شخص ہو، اس سے صرف اس لیے اسے ناپسند کرے کیونکہ وہ بے دین ہے. اور بالکل اسی کا عکس کوئی ایسا شخص جس سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو، بہت دور کا کوئی رابطہ ہو، اس کا اتنی کوئی قلبی لگاؤ بھی نہ ہو، کوئی جھکاؤ بھی نہ ہو، لیکن اسے صرف اس لیے دوست رکھے کیونکہ وہ ایک دیندار شخص ہے. یہ چیز انسان کی ایمان کی ایک طرح سے علامت ہے. اور کہا ہے حدیث میں کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ اس نے اپنے کسی قریبی عزیز کو خدا کی رضا کے لیے اس لیے ناپسند کیا ہو کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ وہ بے دین ہے. اور کسی دور، کسی غیر اور کسی انجان کو خدا کی رضا کے لیے اس لیے پسند کیا ہو کیونکہ اس کے اندر دینداری پائی جاتی ہے اور وہ متدین ہے. انشاءاللہ پروردگار سے جو آج کی دعا بندے نے مانگی ہے کہ ہمیں جو تیرے دوست ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے دوست ہو سکیں. ایک حدیث ہے، بڑی ہی جالب حدیث ہے. 5ویں امام سے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ جہنمی ہے یا جنتی، انسان اگر یہ دیکھنا چاہے، تم اگر یہ دیکھنا چاہتے، امام فرماتے ہیں تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی ہو یا جہنمی تو اپنے قلب کے اندر دیکھو، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو کیا چیز بڑی اچھی چیز ہے. انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ امام کی اس حدیث کو ہم اپنی زندگی میں
لے کر کے آئیں۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے قلب کے اندر جھانک کر کے دیکھو، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے قلب میں جو تمہارے دل کا جھکاؤ ہے، جو تمہاری پسند ہے، وہ دیندار لوگ ہیں، تم اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو، اگر تم دیندار لوگوں کو پسند کر رہے ہو، اگر تمہارا دل دیندار لوگوں کی طرف جھک رہا ہے، تمہارے قلب میں دیندار لوگوں کی محبت ہے، سمجھ لینا کہ تم جنتی ہو۔ اور بالکل اس کا عوض، اس کا عکس، اس کی ضد کیا ہے، اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ اگر تم اپنے دل میں دیکھ رہے ہو کہ تمہاری محبت کسی ایسے شخص سے ہے جو دیندار نہیں ہے، جو بے دین ہے، تمہارا دل کسی ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جس کے اندر کوئی بھی دیندار انسان کی کوئی بھی خصلت پائی نہیں جاتی، تو سمجھ لو کہ تمہارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں۔ کتنا زبردست پیمانہ دیا ہے امام نے ہمیں کہ ہمارا اسی زندگی میں، اسی دنیا میں ہم اس چیز کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس چیز کے اوپر دقت کر کے اس چیز کو اگر خراب ہو رہی ہے تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا جنتی اور جہنمی ہونا اسی دنیا میں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دل میں اچھے لوگوں کی محبت ہے، دل اچھے لوگوں کی قربت کو پسند کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی مجلس میں جا رہے ہیں، کسی محفل میں، کسی شادی میں، کسی پارٹی، کوئی بھی تقریب، وہاں پر آپ کس کے پہلو میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایک دیندار افراد کے پہلو میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یا ایک ایسا انسان جس کا کوئی دین سے لینا دینا نہ ہو؟ مثال کے طور پر خواتین کے لیے کوئی ایک ایسی خاتون کے پہلو میں بیٹھنا پسند کریں گے جو مسلسل غیبتیں کرتی ہوں، یا مسلسل تہمت کرتی ہوں، یا وہ الفاظ مثلا ہنسی مذاق اس حد تک کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہو، جن کا حجاب سے کوئی سروکار نہ ہو، جن کی باتوں میں دینی باتوں کا کوئی گزر نہ ہوتا ہو، کہ اگر اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے بڑا مزہ آئے گا، تھوڑی دیر انسان ہنسی مذاق اور شوخی میں گزارے گا، اگر اس اعتبار سے ہم اپنے دوست کا انتخاب کرتے ہیں تو یاد رکھیے امام نے فارمولہ بتایا ہے کہ اگر دیندار لوگوں کے افراد کو، دیندار لوگوں کو اگر پسند کرو گے تو ہی تم اس بات کا یقین رکھنا کہ تم جنتی ہو، اور اگر کہیں تمہاری پسند بے دین افراد ہیں تو یاد رکھنا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم اب آئیے دیکھیں ہم اپنے زندگی میں کن لوگوں کو دوست رکھنا پسند کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کن لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری مجلس اور ہماری محفل میں کہ کوئی خوشی کی تقریب چل رہی ہو، کوئی دیندار خاتون آ جائیں تو ہم بندہ کوشش کرتا ہے کہ ان سے بچ کر نکل جائیں کہ یہ آ گئیں اور ابھی یہ کوئی نہ کوئی نصیحت کریں گی، یا اسی طرح سے جو نوجوان حضرات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مثلا اگر اس بزم میں کوئی مولوی، کوئی مولانا یا کوئی صاحب علم حیثیت کوئی شخصیت بیٹھی ہے تو وہاں سے ان کے اطراف زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ ابھی یہ اللہ اور رسول کی باتیں کرنا پسند کریں گے۔ بس یہ وہی مقام ہے جس بات کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دل میں اگر ایسے دوستوں کی پسندیدگی رکھتے ہو، خود جھانک کر کے دیکھو تو سمجھ لینا کہ تمہاری عاقبت بخیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے توفیق یہ مانگے کہ ہمیں، کیونکہ دعا جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم تیرے دوستوں کو دوست رکھیں، ہم انہیں پسند کریں جو تیرے دوست ہوں، ہم ان سے نفرت کریں جن سے تو نفرت کرتا ہے۔ لیکن ہم آج کی اپنی اس بھاگ دوڑ اور اس کمپٹیشن سے بھری ہوئی دنیا میں ہم بالکل اس کا عوض دیکھتے ہیں۔ ہم آئیڈیل ان اشخاص کو بناتے ہیں جن کا دین سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ یعنی کسی کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جس کو اپنی زندگی میں آئیڈیل سمجھتے ہیں، جس چیز کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ کو اور آپ کی رہنے کی جگہ کو دیکھ کر کے لگایا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کا شوق جس طریقے کا ہوگا، اس کی پسند جس طریقے کی ہوگی، اس کے گھر میں بھی اس کی پسند سے ملتی جلتی چیزیں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کسی کے گھر میں جائیے، جیسا اس کا شوق ہوگا اس کے ٹیبل پر اسی اعتبار سے بکس رکھی ہوئی ملیں گی۔
وہ کتابیں اس کے شوق اور اس کی پسندیدگی کو ظاہر کرتی ہیں. اسی سے ملتی جلتی چیزیں اس کے گھر کی در و دیوار پر بھی کوئی انسان کھیل کا بڑا شوقین ہے تو ممکن ہے کسی پلیئر، کرکٹر، کسی چیز کی تصویر اس کے کمرے میں لگی ہوگی. ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا شوق، اس کی پسند اس چیز میں ہے. جن چیزوں کا اظہار ہمارے ساز و ساخت سے ہو رہا ہو، ہمارے ظاہر سے ہو رہا ہو، وہی چیزیں جو ہے انسان انہی چیزوں کے بارے میں وہ چیزیں اس کی پسند کو ظاہر کرتی ہیں. بدبختی اس میں ہے انسان کی کہ خدا نہ کرے ہماری پسندیدگی ان چیزوں میں ہو جنہیں خدا ناپسند کرتا ہو. اللہ نہ کرے ہم ان افراد کو اپنا دوست رکھیں، ہماری پسندیدگی ان افراد میں ہو. شاید میرا اشارہ آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں، کیونکہ بہرحال یہ ترقی کا دور ہے. ہمیں یہاں پر خود دیکھنا ہے بچے کن شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں. کیا ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اچھی افراد نہیں ہیں یا اچھی شخصیتیں نہیں ہیں جن کے پاس مولا کائنات جیسی شخصیت موجود ہو؟ یہ حیف کی بات نہیں ہے کہ ان کے ماننے والے افراد آئیں اور دوسرے قوم کے چھچورے اور جن کا کوئی جو تذکرے کے لائق بھی نہیں ہیں انہیں آئیں اور اپنا آئیڈیل بنائیں. نا عزیزان، یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوں ہمیں ان سے دوستی رکھنی ہے. جو خدا کے نافرمان بندے ہوں ان سے اگر دل میں ان کے لیے کوئی پسندیدگی کا جذبہ ہو تو ہمارے لیے یہ فرصت کا وقت ہے. آئیں اور ہم اپنی اصلاح کریں، ہم ان افراد کو پسند کریں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. متدین افراد کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. ہم کوشش کریں دیندار افراد کے ساتھ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوست اپنا اثر دوست کے اوپر ضرور رکھتا ہے. اگر ہم ایسے افراد کے ساتھ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر ویسی ہی خصلتیں آئیں گی. انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اچھے دوست کا انتخاب کرنا ہے، وہ دوست جنہیں خدا دوست رکھتا ہے، اور ان سے پوری طریقے سے پرہیز کرنا ہے جنہیں خدا ناپسند کرتا ہے. جو اس کے بعد دوسری دعا جو ہے کہ تو مجھے اپنے خاتم الانبیاء پیمبر کی سیرت پر چلنے والا قرار دے. بہت عجیب دعا ہے واقعاً عزیزان. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، جس کی لائے ہوئے دین کے اوپر ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیے دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں اس نبی کی سنتوں کو کتنا زیادہ عمل کیا، اس نبی کی سنت پر کتنا عمل کیا، اس کی باتوں کو کتنا زیادہ مانا. آج کے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو فساد کی سب سے بڑی آج کے نوجوانوں کی جو مشکل ہے، جو فساد کی جڑ ہے، علماء کہتے ہیں وہ ایک وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا صحیح وقت پر رشتہ ازدواج میں نہ بندھنا، شادی کا صحیح وقت پر نہ ہونا. رسول کی سنت میں سے ایک یہ سنت ہے جس کے لیے رسول نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، حتیٰ کہ بڑے سخت الفاظ سے اس شخص کو یاد کیا ہے جو اس بات پر عمل نہ کرے، یعنی جو ازدواج جو کر سکتا ہو اور شاید جس کے لیے سارے زمینیں فراہم ہوں اور اس کے باوجود وہ افراد شادیاں نہ کریں. اور آج کے معاشرے میں یہ تقریباً ایک فیشن کی طرح سے ہو گیا ہے کہ کہتے نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم مثلا کم سے کم اتنی سیلری ہو جائے یا اتنی تنخواہ ہو جائے یا جاب اتنی ہو جائے. 25 سال 30 سال 35 سال عمر کے گزر جاتے ہیں، اس تب کہیں جا کر کے انسان ان سب چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے، تب تک وہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. اور جبکہ حدیث رسول ہے اور ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسباب فراہم ہو گئے ہیں تو انسان کو اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر انسان کا توکل نہیں ہے خدا کے اوپر تو بے شک اگر خدا پر توکل ہے تو رزق دینے والا پروردگار ہے. ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں اس سلسلے میں، اور یہ شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید اسلام میں آسان ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، جسے ہم نے اپنی زندگی کے مشکل ترین مسائل میں سے ایک
مسئلہ بنا رکھا ہے۔ خود امام زین العابدین ایک دن مرتبہ دسترخوان پر تشریف فرما تھے، کھانا نوش فرماتے فرماتے ایک مرتبہ ایک وہ چھوٹی سی ہڈی کو اٹھاتے ہیں اور وہ اس ہڈی کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر اسباب مہیا ہیں، اگر یعنی توافق ہو چکا ہے، انسان نے لڑکے والوں نے لڑکی کو پسند کر لیا ہے، لڑکی والوں نے لڑکے کو پسند کر لیا ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی انتخاب کیے جا چکے ہیں، تو کہاں انہوں نے اس ایک چھوٹی سی دسترخوان سے ہڈی کو اٹھایا جس میں ذرا سا ایک ٹکڑا گوشت کا لگا ہوا تھا، کہا کہ پھر اس کے بعد ازدواج کرنا، شادی کرنا، نکاح ہونا اتنا ہی آسان ہے جس طریقے سے اس ہڈی سے اس گوشت کا چھوٹ جانا، نکالنا کتنی دیر لگتی ہے ایک چھوٹی سی ہڈی پر ایک گلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو ہٹانے میں، بالکل اتنا ہی آسان ہے۔ لیکن عزیزان آئیے دیکھیں کہ ہم نے اپنے سماج میں اس اتنی آسان چیز کو، جس کے لیے اتنی سہولت بتائی ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے، ہم نے اسے کتنا دشوار بنا لیا ہے، ہم نے اپنے لیے اسے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آئیے دیکھیں اس رشتے کو جو اسلام کی آئیڈیل شادی تھی، اس شادی میں کون کون سے فرائض انجام دیے گئے ہیں، ہم کیوں نہیں انہی فرائض پر ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ان کے ماننے والے ہونے کا، لیکن ہم ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ اور بڑی اچھی بات کہی ہے علامہ جوادی ارشاد فرماتے تھے کہ ہم ائمہ طاہرین کی اپنے مولا کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن بات کو نہیں مانتے۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت رسول پر عمل کر سکیں اور سنت رسول پر عمل کر کے ہم اپنے رسول کو، اپنے نبی کو اپنی ذات سے راضی کر سکیں انشاءاللہ، کیونکہ جب تک ہم نے اپنے نبی کو راضی نہیں کیا، ہم اپنے خدا کو بھی راضی نہیں کر سکیں گے۔ اور سنت نبی ہے، بہت زیادہ تاکید ہے ہمارے رسول کی کہ شادیاں وقت پر پائی جائیں۔ معاشرے کا آدھے سے زیادہ فساد اسی ایک بنیاد پر ہے، کیونکہ صحیح وقت پر شادیوں کا نہ ہونا۔ انشاءاللہ آج کے دن ہم پروردگار سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ تیری دوستوں کے دوست، ہم ان سے دوستی کریں، انہیں پسند کریں جنہیں تو پسند کرتا ہے، ہم ان سے دشمنی کریں جنہیں تو دشمن رکھتا ہے، بظاہر وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ تو دشمن رکھتا ہے اس لیے ہم ان سے دشمنی رکھیں گے، کیونکہ تو پسند نہیں کرتا اس لیے ہم انہیں پسند نہیں کریں گے۔ میری پسند اور ناپسند صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہو، جنہیں تو دوست رکھے گا انہیں ہم بھی دوست رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جس طرح سے نبی کریم نے ہم سے چاہا ہے۔ یہ ایام بہت تیزی سے گزر چکے ہیں عزیزان، 25 تاریخ ہو چکی ہے آج ماہ مبارک رمضان کی۔ پروردگار سے توفیق چاہیں گے جو بچے ہوئے ایام ہوں ان میں ہمیں اتنی توفیق دے، ہمیں اتنی صلاحیت دے، ہمیں اتنی طاقت اور قوت دے کہ ان کے فیض، ان بچے ہوئے ایام کے فیض اور برکتوں کو اور زیادہ اور اچھی طریقے سے بطریق احسن انشاءاللہ انجام دے سکیں اور ماہ مبارک رمضان کی خیر اور برکتوں کو اپنے شامل حال کر سکیں۔ آپ سب کو انہی دعاؤں کے ساتھ اور آرزو سلامتی کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ آپ کی عبادت بارگاہ حق میں قبول ہوئی ہو، آپ سب کو خدائے منان کے حوالے کرتی ہوں۔ آپ سب سے التماس دعا انشاءاللہ اپنی دعا میں مستضعفین اور مستحقین کو نہ بھولیے گا، خصوصاً مظلومان عراق، سیریا، لبنان اور شام اور اس غازہ کے جتنے بھی محرومین ہیں، مستضعفین ہیں، ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ التماس دعا صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون